Don't forget to like the video and subscribe the channel. ہمارے سامنے آج معلومات کا ایک پہاڑ ہے، جیفری ایپسٹین فائلز۔ 30 لاکھ سے زیادہ صفحات، لاکھوں تصاویر، ہزاروں ویڈیوز۔ یہ اتنا مواد ہے کہ اگر آپ اسے پرنٹ کریں تو شاید ایک پورا کمرہ بھر جائے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈیٹا کے سمندر میں سے ایک بامانی کہانی کیسے نکالی جائے؟ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ صرف ان فائلوں کی تفصیل نہیں بتاتے، بلکہ وہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ کو اس پیچیدہ اور اتنے دھماکہ خیز موضوع پر ایک دستاویزی فلم بنانی ہو تو آپ اسے کیسے بنائیں گے؟ اچھا، آپ لاکھوں حقائق کو ایک ایسی کہانی میں کیسے تبدیل کریں گے جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور انہیں سوچنے پر بھی مجبور کریں؟ بالکل۔ تو آج ہم اس خاکے کو ایک گائیڈ کے طور پر استعمال کریں گے، تاکہ نہ صرف یہ سمجھیں کہ ایپسٹین فائلز میں آخر ہے کیا، جی، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ اس معلومات کو ایک بیانیے کی شکل دینا اتنا بڑا چیلنج کیوں ہے اور اس کے کیا اخلاقی پہلو ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس پیمانے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم کہتی ہیں 30 لاکھ صفحات تو یہ صرف ایک بڑا نمبر نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک پوری زندگی کا بلکہ کئی زندگیوں کا ریکارڈ ہے۔ یہ دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز امریکی محکمہ انصاف نے 2026 کے اوائل میں جاری کیں، لیکن یہ کوئی لیک نہیں تھی۔ ہاں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ یہ دستاویزات نومبر 2025 میں منظور ہونے والے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت جاری کی گئیں۔ بالکل۔ یعنی یہ حکومت کی طرف سے ایک قانونی کارروائی تھی جو عوامی دباؤ اور شفافیت کے مطالبے کا نتیجہ تھی۔ یہ خود ایک کہانی ہے نا؟ جی بالکل، کہ کس طرح نظام کو اپنے ہی راز کھولنے پر مجبور کیا گیا۔ تو ان رازوں میں کیا کچھ شامل ہے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان میں ایپسٹین کے نجی طیاروں کے فلائٹ لاگز ہیں، اس کی ذاتی فون بکس ہیں، جن میں دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے نام اور نمبرز ہوں گے۔ جی، سیاستدان، مشہور شخصیات، کاروباری رہنما، پھر عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات ہیں اور اس کی جائیدادوں کے ریکارڈز ہیں۔ ایک طرح سے پورے جال کا نقشہ ہے۔ اور یہیں سے ایک دستاویزی فلم بنانے والے کے لیے پہلا چیلنج شروع ہوتا ہے۔ یہ فلائٹ لاگ صرف ناموں کی فہرست تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے طاقت کے سفر کا نقشہ ہے۔ کون، کب، کہاں اور کس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ کیا مطلب کسی کا نام فلائٹ لاگ میں ہونا اس کی موجودگی تو ثابت کرتا ہے، مگر کسی جرم میں شراکت داری تو نہیں کرتا نا؟ بالکل، اور یہی وہ باریک لکیر ہے جس پر چلنا انتہائی مشکل ہے۔ ایک طرف سچائی کو سامنے لانے کی ذمہ داری ہے اور دوسری طرف کسی کو بغیر ثبوت کے مجرم ٹھہرانے سے بچنے کی احتیاط۔ اس سے پہلے بھی تو اس موضوع پر کام ہوا ہے، جیسے نیٹ فلکس کی فلتھی رچ۔ جی، فلتھی رچ نے متاثرین کی کہانیوں کو مرکز بنایا تھا۔ ایک ایرانی پروڈکشن دی لیدر نوٹ بک بھی تھی جس نے اسے ایک جیو پولیٹیکل سازش کے طور پر دیکھا، لیکن یہ فائلز کہانی کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہیں۔ تو چلیں اس خاکے پر بات کرتے ہیں جو ہمارے ذرائع نے پیش کیا ہے۔ یہ کہانی کو 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور اس کا آغاز بہت دلچسپ ہے۔ پہلا حصہ، طاقت کا فریب۔ یہ حصہ ایپسٹین کی عوامی شخصیت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نجی جزیرہ، مینہٹن کا وہ عالی شان گھر، دنیا کے مشہور سائنسدانوں، سیاستدانوں اور شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ دوستیاں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی دنیا کی تصویر کشی کرتا ہے جو انتہائی پرکشش اور طاقتور تھی۔ اس حصے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ کس طرح دولت اور اثر و رسوخ نے اس کے گرد ایک ایسی ڈھال بنا رکھی تھی جسے توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور یہ صرف دکھاوا نہیں تھا، یہ فریب اس کے جرائم کو چھپانے کا ایک آلہ تھا۔ جب آپ کسی کو بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اس کی تعریف کر رہے ہوں تو عام آدمی کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ خوفناک ہو رہا ہے۔ ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کا فریب نہیں تھا بلکہ ایک پورے سماجی طبقے کا تھا۔ اچھا، لوگ اس کی طاقت اور دولت کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اور اس چمک دمک میں وہ یہ سوال کرنا بھول جاتے تھے کہ یہ سب کچھ کہاں سے رہا ہے۔ تو یہ حصہ دراصل ناظرین سے ایک طرح کا غیر آرام دہ سوال پوچھتا ہے۔ جی، کہ کیا ہم بھی اس چمک دمک سے اتنے متاثر تھے کہ ہم نے اس کے پیچھے چھپی اذیت کو نظر انداز کر دیا؟ یہ کہانی ایک طرح سے معاشرے کا آئینہ بھی بن جاتی ہے۔ اس طاقتور فریب کے بعد
خاکہ کہانی کو ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے، اور شاید یہ اس کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دوسرا حصہ، متاثرین کی آواز۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب چمک دمک کا پردہ چاک ہوتا ہے اور کہانی اپنی اصلی حقیقت پر آ جاتی ہے۔ اس حصے کا مرکز متاثرین کی گواہیاں ہیں، ان کی کہانیاں، ان کے الفاظ، ان کا درد۔ اور یہ صرف حقائق بیان کرنا نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان لڑکیوں اور عورتوں کو ایک انسانی چہرہ دینا ہے جنہیں صرف اعداد و شمار بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ ایک بہت اہم بیانیہ انتخاب ہے۔ کہانی کو کسی اور نقطۂ نظر سے بھی سنایا جا سکتا تھا، جیسے کسی تحقیقی صحافی کے یا قانونی ماہرین کے تجزیے کے ذریعے، لیکن متاثرین کو مرکز میں رکھنے سے کہانی ذاتی اور جذباتی سطح پر جڑ جاتی ہے۔ یہ ایپسٹین کے جرائم کو ایک تجریدی تصور سے نکال کر ایک حقیقی انسانی المیے میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ ایک متاثرہ کی زبانی سنتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی زندگی کیسے ہمیشہ کے لیے بدل گئی، تو فلائٹ لاگز اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ثانوی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ان کی ہمت کو سلام پیش کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ بالکل، اتنے طاقتور شخص کے خلاف کھڑا ہونا غیر معمولی جرت کا کام ہے۔ اور جب آپ ان متاثرین کی ہمت اور تکلیف دہ کہانیوں کو سنتے ہیں تو ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونجتا ہے، کیا؟ آخر یہ سب اتنے عرصے تک کیسے چلتا رہا؟ قانون کہاں تھا؟ نظام کیا کر رہا تھا؟ اور یہی سوال ہمیں کہانی کے سب سے تاریک موڑ پر لے آتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا حصہ ہے ناکام نظام۔ ناکام نظام۔ یہ حصہ انفراوی جرائم سے ہٹ کر اس نظام پر سوال اٹھاتا ہے جس نے ان جرائم کو ممکن بنایا۔ اس کا مرکزی نقطہ 2008 کا وہ بدنام زمانہ پلی ڈیل ہے۔ وہ عدالتی سمجھوتا؟ جی، جس کے تحت ایپسٹین کو معمولی الزامات کے تحت صرف 13 ماہ کی قید ہوئی، جس میں سے زیادہ تر وقت وہ اپنے دفتر میں گزارتا رہا۔ لیکن ایک منٹ، کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ محض نااہلی تھی یا اس میں طاقتور لوگوں کو بچانے کی کوئی دانستہ کوشش بھی شامل تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ناکامی ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ کیا یہ نظام کی ایک غلطی تھی یا نظام کا ڈیزائن ہی ایسا تھا؟ خاکہ تجویز کرتا ہے کہ دستاویزی فلم دونوں امکانات کو کھنگالے۔ ایک طرف استغاثہ کی دلیل تھی کہ ان کے پاس مضبوط کیس نہیں تھا اور وہ کچھ نہ کچھ سزا دلوانا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف شواہد بتاتے ہیں کہ ایپسٹین کے وکلاء کی ٹیم میں سابق اعلیٰ سرکاری اہلکار شامل تھے اور انہوں نے ہر سطح پر دباؤ ڈالا۔ تو یہ صرف ایک وکیل یا ایک جج پر انگلی نہیں اٹھاتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہمارا انصاف کا نظام واقعی سب کے لیے برابر ہے، یا کیا دولت اور اثر و رسوخ قانون کو خرید یا موڑ سکتے ہیں؟ تو یہ صرف ایپسٹین کی کہانی نہیں رہی، یہ امریکی نظام انصاف پر ایک تنقید بن جاتی ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح قانونی پیچیدگیاں اور خفیہ سودے بازی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، خاص طور پر جب معاملہ امیر اور طاقتور لوگوں کا ہو۔ بالکل۔ اور یہی ناکامی ہی تھی جس نے ایپسٹین کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک اپنے جرائم جاری رکھنے کا موقع دیا۔ اگر نظام 2008 میں اسے روک دیتا تو شاید بے شمار مزید متاثرین اس اذیت سے بچ جاتے۔ یہ حصہ کہانی کو ایک ذاتی المیے سے ایک اجتماعی ناکامی کی داستان میں بدل دیتا ہے۔ یہ نظام کی ناکامی اس کہانی کا ایک اہم موڑ ہے جو ہمیں چوتھے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں کہانی حال میں واپس آتی ہے۔ فائلوں کا انکشاف۔ جی، یہ کہانی کا عروج ہے، وہ لمحہ جب ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت لاکھوں دستاویزات عوام کے سامنے آتی ہیں۔ خاکہ اسے معلومات کے دھماکے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک دھماکہ؟ کئی دہائیوں کے راز، افواہیں اور قیاس آرائیاں اب فائلوں کی شکل میں سامنے ہیں۔ اس حصے کا مرکزی خیال رازداری کے مقابلے میں شفافیت ہے۔ مجھے یہاں جو بات سب سے دلچسپ لگتی ہے وہ اس لمحے کی ڈرامائی نوعیت ہے۔ تصور کریں کہ صحافی، محققین اور عام شہری ان لاکھوں صفحات میں سے سچائی کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل دور کی جاسوسی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ جی، اور وہ خطرہ ہے سنسنی خیزی اور غلط معلومات کا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، کسی فائل میں کسی کا نام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجرم ہے۔ بالکل۔ دستاویزی فلم کا خاکہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اس حصے کو انتہائی ذمہ داری سے پیش کیا جائے۔ یہ دکھایا جائے کہ معلومات کو کیسے پرکھا جاتا ہے، شواہد کو کیسے جوڑا جاتا ہے، اور
اور افواہ اور حقیقت میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ حصہ صرف یہ نہیں دکھاتا کہ کیا انکشاف ہوا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ معلومات کے اس دور میں ہمیں ذمہ دار شہری کیسے بننا ہے۔ بالکل، یہ صرف ناموں کی فہرست جاری کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ احتساب کے پورے عمل کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ تو یہ شفافیت کی طاقت اور اس کی حدود دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، فائلیں بہت کچھ بتا سکتی ہیں، لیکن وہ پوری کہانی نہیں سناتی۔ وہ سوالات اٹھاتی ہیں جن کے جوابات مزید تفتیش کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ناظرین کو ایک فعال شریک بناتا ہے کہ وہ بھی ان فائلوں کو دیکھ کر خود سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور ان تمام انکشافات کے بعد کہانی ایک منطقی انجام کی طرف نہیں بڑھتی، بلکہ مزید سوالات کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ 5واں اور آخری حصہ، وراثت اور سوالات۔ یہ حصہ ایپسٹین کی 2019 میں جیل میں ہوئی موت سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی موت نے بے شمار سوالات اور سازشی نظریات کو جنم دیا۔ کیا یہ خودکشی تھی یا اسے خاموش فرا دیا گیا؟ تاکہ وہ طاقتور لوگوں کے راز نہ کھول سکے؟ جی، خاکہ تجویز کرتا ہے کہ ان نظریات کو رد کرنے کے بجائے یہ سمجھا جائے کہ وہ پیدا کیوں ہوئے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ نظریات اس لیے پروان چڑھتے ہیں کیونکہ سرکاری کہانی میں بہت سے جھول نظر آتے ہیں، اور لوگوں کا نظام پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ بالکل۔ جب نظام بار بار ناکام ہو تو لوگ متبادل وضاحتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ حصہ صرف ایپسٹین کی موت پر ختم نہیں ہوتا، یہ اس کے وسیع ورثے کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھیوں جیسے کہ گھسلین میکسویل کے مقدمات، جاری تحقیق۔ اور سب سے اہم سوال، کیا واقعی کچھ بدلا ہے؟ کیا آج بھی طاقتور لوگ اسی طرح قانون سے بالاتر ہیں؟ یہ حصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کہانی ایپسٹین کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، یہ آج بھی جاری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایپسٹین کیس صرف ایک شخص کے جرائم کا معاملہ نہیں ہے، یہ طاقت کے نیٹ ورکس، نظام انصاف کی ناکامیوں اور سب سے بڑھ کر سچائی اور شفافیت کے لیے لڑنے والوں کی ہمت کے بارے میں ہے۔ جی، اس دستاویزی فلم کا خاکہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کہانی کو صرف سنسنی خیزی کے لیے نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر سنانا چاہیے۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر واپس لاتا ہے، معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقوں میں احتساب کیسے ممکن ہے؟ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے متاثرین کے بیانات، قانونی شواہد اور ماہرین کے تجزیے میں توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والے صرف غصہ یا حیرت کا اظہار نہ کریں، بلکہ یہ سوال کرنے پر مجبور ہوں کہ ایسا نظام کیسے وجود میں آ سکتا تھا اور اسے کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ وسیع و عریض ایپسٹین فائلز میں کیا کچھ شامل ہے اور اس پیچیدہ کہانی کو بیان کرنے کے لیے ایک بیانیہ کے خاکے کا جائزہ لیا۔ اور اس کا مرکز طاقت کے فریب اور متاثرین کی اذیت کے درمیان کا تضاد ہے۔ جی، یہ خاکہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے لاکھوں صفحات پر مشتمل ڈیٹا کو ایک ایسی انسانی کہانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جو دیکھنے والوں پر گہرا اثر چھوڑے۔ یہ مواد ماضی کو سمجھنے کا ایک روڈ میپ تو پیش کرتا ہے، لیکن اصل سوال مستقبل کے بارے میں چھوڑ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اگر ان فائلوں کا مقصد شفافیت لانا تھا تو حقیقی احتساب کیسا نظر آتا ہے؟ کیا یہ صرف چند طاقتور ناموں کو بے نقاب کرنا ہے یا ان طاقت اور اثر و رسوخ کے نظاموں کو جڑ سے بدلنا ہے جنہوں نے اس سب کو ممکن بنایا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ان فائلوں میں نہیں بلکہ معاشرے کے اجتماعی ضمیر میں پوشیدہ ہے۔ Thank you for watching. Don't forget to subscribe.